یہ اسٹوڈنٹس تھے یونٹی کالج کے، جو پودا لگایا تھا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب نے، آج اس کا پھل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں ایک مرتبہ ان دوستوں کی سلامتی کے لیے گزارش کروں گا، مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ حضور امام جمعہ تہران حضرت آیت اللہ امامیہ کاشانی را گرامی مداریم قدم رنجے فرمودید به سرزمین هزار آیین یعنی ہندوستان تشریف آوردید، خیلی خوشحالیم یک تقاضا داریم که انشاءاللہ وقتی که برگشتید همون طور که همیشه از نماینده محترم ولی فقیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مهدوی پور ما تقاضا داریم که وقتی که شما مسافرت میکنید و برمیگردید به ایران سلام ما را خدمت مقام معظم رهبری حتما برسونید، ما این آرزو داریم۔ بہار رحمت پیام وحدت اپنے مرحلے طے کر رہا ہے، چند تقریریں ہو چکی ہیں، چند ایک تقاریر باقی ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ضرورت ہے آج کے دور میں اتحاد کی، ایسا اتحاد جو مسلمانوں کو وادی ظلمت سے نکال کر دامن نور میں واپس لا سکے، وہ اتحاد جو کرامت انسانی کی بقا و تعمیر کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیاسے کو اپنی جان بچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اتحاد جو پھر سے کھویا ہوا ہمارا تشخص ہمیں واپس کر دے۔ آپ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ نہج البلاغہ میں جا بجا امیر کائنات امیر المؤمنین نے اتحاد پر زور ڈالا ہے، اور آپ کے سامنے عرض کروں، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت پیغمبر کی جماعت بندی اور اتحاد باہمی کا خواہش مند نہیں ہے۔ اگر ہم محب ہیں اور یہ اہل بیت یہ معصومین ہمارے محبوب ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ آخری بات، آپ پڑھیے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی علیہ الرحمہ کی وہ باتیں جو آپ نے مفتی اعظم مصر کے نام لکھی، شیخ شلتوت کی باتیں پڑھیے جو عالم اہل سنت ہیں، اور انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی خدمت میں لکھی، منادی وحدت قرار پائے معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت روح اللہ موسوی خمینی، خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جنہوں نے مستقبل بینی کے ذریعے اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ قرآنی بنا لو اپنے آپ کو اور تعلیمات معصومین علیہ السلام کو عملی جامہ پہنا لو۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ قائد ملت، آفتاب شریعت، نقیب تحریک اتحاد بین المسلمین حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب اللہ امام جمعہ شہر لکھنؤ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کر ایک محمدی صلوات ختم فرمائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد، کیونکہ ماشاءاللہ مقررین کی تعداد زیادہ ہے، مجھ سے کہیں اہم اور مجھ سے کہیں بہتر لوگ ابھی تقریر کے لیے باقی ہیں، لہذا مختصر بیان حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلان قدرت ہے کہ ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف ماننے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف جو کلمہ گو ہیں ان کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اور تاریخی حقائق ہیں جس کو پیش کیا جائے کہ ان سے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، آج مسلمان اسی میں دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ اسلام دین رحمت، اللہ ارحم الراحمین اور رسول عالمین کے لیے رحمت، اور مسلمان دہشت گرد۔ سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا عالمیہ اس وقت یہی ہے
کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو، اسی کے ماننے والے، اپنے کو کہنے والے، وہ اس وقت دوسروں کے کلیجے چیر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں اور دوسروں کا قتل کر رہے ہیں، بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے، سب جانتے ہی ہیں کہ کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں مکے والوں نے پہنچائی۔ کانٹے بچھاتے تھے، پتھر اتنے مارتے تھے کہ پورا جسم رسول اللہ کا لہو لہان ہو جاتا تھا۔ کتنے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، اور اس کے بعد تمام مسلمان ہجرت کر گئے، پھر رسول اللہ بھی ہجرت انہوں نے فرمائی۔ اب مدینے میں رسول اللہ تشریف فرما ہے، اور ایک شخص مکے کا آتا ہے مدینے اپنے کسی کام سے، اپنے کسی غرض سے وہ مدینے میں آتا ہے۔ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا، واپسی میں تاخیر ہو گئی، شب ہو گئی، رات ہو گئی۔ اب اس نے سوچا، ظاہر ہے کہ آج کل کے کوئی ہائی ویز تو تھے نہیں اس زمانے میں کہ وہ وہاں کے اوپر وہ سفر کر جاتا اور اس کے بعد اطمینان سے مکے پہنچ جاتا۔ ظاہر ہے کہ صحرا میں سفر تھا، تو اس نے سوچا کہ رات میں یہیں رک جاؤں مدینے میں، اور اس کے بعد صبح کو بھی سفر کر نکلوں۔ مگر اس نے اب جو ٹہلنا شروع کیا تو کوئی بھی اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر میں جو ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو پہچانا۔ رسول اللہ نے اس کو پہچانا، اس نے رسول اللہ کو پہچانا۔ رسول اللہ نے پہچانا کہ یہی پتھر مارتا تھا، رسول اللہ نے پہچانا کہ یہی کانٹے بچھاتا تھا، رسول اللہ نے پہچانا کہ یہی اذیتیں پہنچاتا تھا، اور اس نے یہ پہچانا کہ میں انہی کو اذیتیں پہنچاتا تھا، میں انہی کے راہ میں کانٹے بچھاتا تھا۔ لیکن جیسے رسول اللہ کی اس پر نظر پڑی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کافی دیر سے میں تلاش میں ہوں کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے رات بھر کے لیے، صبح میں مکے روانہ ہو جاؤں، لیکن کوئی مجھے مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دروازہ میرا کھلا ہوا ہے، فوراً آ جاؤ اندر۔ اندر آیا، ایک آرام دہ بستر اس کے لیے، تو بیٹھ جاؤ، بھوک لگی ہے؟ کہا کہ ہاں بہت بھوکا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں اس وقت 7 بکریاں تھیں۔ اتفاق سے کوئی اور خادم موجود نہیں تھا، خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک بکری کا دودھ دوہا اور ایک ظرف میں اس کو سامنے پیش کیا۔ اس نے پی لیا۔ کہ اور بھوک لگی ہے؟ ابھی پیٹ بھرا؟ کہ نہیں ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ دوسری بکری کا دودھ دوہا، وہ پی گیا، وہ پیٹ بھرا؟ کہ نہیں ابھی نہیں بھرا۔ تاریخ میں کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ ہضم کر گیا، پی گیا۔ اب رسول اللہ نے بستروں سے لٹا دیا، خود رسول اللہ بھوکے سوئے، گھر والے بھوکے سوئے، لیکن اب اس کا ضمیر بیدار ہونا شروع ہوا۔ اس کے ضمیر نے اس کو ٹہوکے دینے شروع کیے کہ میں ہی تو تھا جو ان کو اذیتیں پہنچاتا تھا، میں ہی تو تھا جو ان کو پتھر مارتا تھا، میں ہی تو تھا جو ان کے لیے کانٹے بچھاتا تھا، میں ہی تو تھا۔ ہم ہی جیسے لوگ تھے جن کے سب ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا وطن عزیز وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور ان کا میرے ساتھ ایسا سلوک، اتنا بہترین سلوک کہ جو اپنے تھے انہیں نے پناہ نہیں دی، جس کو اذیت پہنچا رہا تھا پناہ اس نے دی، جس سے دشمنی کا سلوک کر رہا تھا پناہ اس نے دی۔ اسی طرح سے کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی، رسول اللہ تشریف لائے۔ کہا کہ بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی زحمت تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، کوئی زحمت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کہا کہ بھوک لگی ہے؟ کہا بھوک تو لگی ہے، مگر بھوک لگنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، اپنا کلمہ بتائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو بکری کا دودھ، ایک بکری کا دودھ دیا، اس نے پیا۔ کہا کہ اور چاہیے؟ کہا نہیں اب نہیں چاہیے، پیٹ بھر گیا، اب نہیں چاہیے، پیٹ بھر گیا۔ رسول نے فرمایا کہ رات میں تو 7 بکریوں کا دودھ پی لیا تھا، اب پیٹ بھر گیا تمہارا؟ کہا اس وقت کفر تھا لہذا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، اب ایمان آ گیا ہے لہذا اب یہ ایک بکری کا دودھ ہی کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام جبر سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، نہ تلوار سے پھیلا نہ جبر سے پھیلا، بلکہ اخلاق و کردار رسالت سے پھیلا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔
اب ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے بعد تو سبھی ایمان لے آئے تھے، یہ سوچ کر کے کچھ آ رہی نہیں ہے، لہذا ایمان لے آیا جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے۔ لہذا سب سے بڑی دشمن شخصیت کا نام تھا ابو سفیان، سب سے بڑی دشمن شخصیت وہ ابو سفیان۔ پوری جتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی تھیں اس کا سرخیل یہی ابو سفیان ہی۔ بعد میں تو کلمہ فتح مکہ کے بعد پڑھا تھا کلمہ، لیکن یہ پہلے کی بات ہے جب ظاہری طور پر انہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، مکے میں بارش بند ہو گئی، مکے میں بارش بند ہو گئی۔ 1 سال گزرا بارش نہیں ہوئی، 2 سال گزرے بارش نہیں ہوئی، 3 سال گزرے بارش نہیں ہوئی۔ اب کافروں مشرکوں میں شور مچ گیا کہ مسلمانوں کا رسول تو بادل بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اب نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی پودا اگ رہا ہے، نہ کوئی اناج ہے، سب بھوکوں مر رہے ہیں۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک مسلمانوں کے رسول دعا نہیں مانگیں گے مکے میں بارش نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتا تھا، پرانے قصے یاد تھے کہ انہی کے وسیلے کے ذریعے سے بارش ہوئی تھی، انہی کے وسیلے سے بارش ہوئی تھی۔ یہ سب واقعات یاد تھے ان کو، یاد ہے جب تک وہ وسیلہ نہیں بنیں گے جب تک بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ سوال ہی ہوتا تھا جائے کون اور کہے کون۔ جس سے کہا جائے وہ پیچھے ہٹتا تھا، ارے میں نے تو پتھر مارے، میں نے تو کانٹے بچھائے، میں نے تو اذیتیں دی، میں کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں۔ آخر میں وہی تیار ہوا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ آخر میں وہی تیار ہوا تو سب سے بڑا دشمن، ساری سازشوں کی جڑ، جو سردار ابو سفیان نے کہا میں جاؤں گا اور میں جا کر درخواست کروں گا۔ سب نے کہا کہ آپ، ارے آپ ہی کے کہنے پر تو ہم نے اذیتیں پہنچائی، آپ ہی کے کہنے پر تو ہم نے کانٹے بچھائے، آپ ہی کے کہنے پر تو ہم نے پتھر مارے، آپ جائیں گے کہ آپ کی بات رسول مانیں گے؟ کہا نہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ ابو سفیان وہاں پہنچ گئے۔ اب مدینے والوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، ایک ہنگامہ کہ صاحب وہ جو سردار ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہم کو اذیتیں پہنچاتے تھے وہ آئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ کوئی بارش نہیں ہوئی، لہذا دعا، رسول اللہ سے دعا کی درخواست کی۔ اس سے پہلے کہ ابو سفیان پہنچے سارے مسلمان رسول کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اے اللہ کے رسول، معلوم ہے آپ کو ابو سفیان آئے؟ کہا کس مقصد سے؟ کہا یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ ہرگز دعا نہ مانگیے گا، ہرگز دعا نہ مانگیے گا۔ کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ کو اندازہ خود ہے، لیکن ہرگز دعا نہ مانگیے گا۔ رسول اللہ خاموش رہتے ہیں۔ ابو سفیان اتفاق سے اس روز ابو سفیان ہی کی صاحبزادی کے گھر میں رسول اللہ تھے، ام حبیبہ انہی کے گھر میں تھے۔ جیسے ہی ابو سفیان داخل ہوئے، وہاں بستر رسول کا بچھا ہوا تھا، اب یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، رسول اللہ کے بستر بچھا ہوا تھا، جیسے اس پر بیٹھنا چاہا بیٹی نے وہ بستر لپیٹ دیا، بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔ باپ حیران ہوا، یہ کیا کر رہی ہے؟ باپ کو اس کا زمین پہ بٹھاؤ گی، بستر پہ کیوں نہیں بٹھا رہی؟ کیا رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ رسول نے فرمایا کہے کے لیے آئے؟ کہا 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مکے والے بھوکے مر رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا مانگیے۔ سارے مسلمانوں نے منع کیا تھا ہرگز دعا نہ مانگیے گا، ہرگز دعا نہ مانگیے گا۔ ابھی ابو سفیان کی بات ختم نہیں ہونے پائی تھی، رسول نے دست دعا بلند کر دیے۔ پالنے والے نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، مگر ہیں تو تیرے بندے، ہیں تو انسان، پالنے والے ان کی مشکل حل کر دے، ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ادھر دست رسالت ماں بلند ہوئے، ادھر مکے میں بادل بلند ہوئے، اور اسی وقت بارش ہونے لگی۔ یہ ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ ہے کردار دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ آپ کا وقت
ختم ہوا چاہتا ہے. لعنت کا مطلب ایک آدھ منٹ ہے ختم نہیں ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد آل محمد. بس آخری جملہ جیسے معین صاحب نے فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ اتحاد کے موضوع پر 2 جملے ضرورت کر دیے جائیں. اتحاد دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دشمن کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے اتحاد کو ختم کرنا, سب سے پہلی کوشش. اور ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, جو ہے تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, لیکن بزبانی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اور جتنی آخری زمانے کی پیشین گوئیاں ہیں وہ ہیں رسول اللہ کی طرف سے, مگر مولا علی کی زبانی وہ پہنچی ہے. اب وہ سنیے آخری زمانے کی پیشین گوئی جو رسول اللہ نے فرمائی, اور جو مولا علی کی زبان سے, بس آخری جملے عرض کر دوں آپ کے سامنے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے رسول نے کہا ہے, مجھ سے میرے رسول نے کہا کہ جو یہودی در بدر پھر رہے ہیں ان کی حکومت قائم ہوگی. یہ جو یہودی در بدر پھر رہے ہیں ان کی حکومت قائم ہوگی, یہ اپنی حکومت قائم کر لیں گے. کبھی ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی, یہ اسرائیل پہلی حکومت ہے ان کی حکومت قائم ہوگی, اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں سے ٹکرا کر شکست کھاتے رہیں گے. کامیاب ہوتی رہے گی یہودیوں کی حکومت, مسلمان حکمراں شکست کھاتے رہیں گے. اس کے بعد فرماتے مولا علی کہ جب سارے مسلمان متحد ہو کر اس یہودی حکومت کا مقابلہ کریں گے تو یہ یہودی حکومت فنا ہو جائے گی, یہ یہودی حکومت ختم ہو جائے گی. مولا علی نے نہیں کہا کہ سنی متحد ہوں گے, یہ نہیں کہا شیعہ متحد ہوں گے, بلکہ فرمایا جب سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے. اس وقت جب یہ مقابلہ ان سے کریں گے تو یہ حکومت فنا ہو جائے گی. بس معذرت کے ساتھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پہلے امام عام مسلک کے علماء جو ہیں, عام مسلمان جو ہیں, ان کے چوتھے خلیفہ, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کو امام کے اس قول پر زیادہ یقین ہے, مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. یہودیوں کو زیادہ یقین ہے, خود مسلمانوں کو اپنے امام کے قول پر اور اپنے چوتھے خلیفہ کے قول پر ان کو بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. کیونکہ یہودیوں کو معلوم ہے کہ ادھر مسلمان متحد ہوئے, ادھر ہماری موت کا پیغام آیا, ادھر ہماری فنا کا پیغام آیا. تو یاد رکھیے کہ جب تک متحد نہیں ہوں گے اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے, اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے, اسی طرح سے رسوا ہوتے رہیں گے, اسی طرح سے اسرائیلی و امریکی ایجنٹ ہم کو لڑواتے رہیں گے, ہم لڑتے رہیں گے, اور یوں ہی ہم کو ذلیل و رسوا کیا جاتا رہے گا. لہذا سب سے پہلا پیغام اتحاد کا پیغام ہے. اس پیغام اس بہار رحمت اور پیام وحدت کے ذریعے سے اتحاد کا پیغام, کیونکہ اتحاد سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں اس وقت ہمارے لیے. اگر متحد ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے. لہذا بہار رحمت اسی وقت آئے گی کہ جب سب کے سب متحد ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.